صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना साहिबुल जमाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हुस्न व जमाल के पैकर दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت میری عمر 8 یا 9 سال کی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی تشریف آوری اور چہرہ مبارک کے نور سے مدینہ منورہ کے در و دیوار سورج کی طرح روشن ہو گئے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد کے وقت مدینہ منورہ کی معزز خواتین اور بچیوں نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے: ہم پر وداع کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا، جب تک لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے اس وقت تک اس ذات گرامی کا شکر ہم پر لازم ہے۔ ناظرین کرام، کائنات کے سارے گل رخوں ماہ رخوں، زورا جبینوں ماہ جبینوں، ماہ بشوں کائنات کے حسینوں کے حسن کو جمع کیا جائے، نور صبح ازل سے لے کر روشنی شام ابد تک یہ سارے حسن جمع ہو جائیں، اور ناظرین کرام حسن کے تمام زاویے جو ہیں ان سب کو دیکھ لیا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ حسن کائنات نہیں بلکہ کائنات حسن ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، کائنات کے سارے گلستان، سارے پھول، ساری کلیاں، ان سب کی خوشبو کو جمع کیا جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں بنتا۔ ناظرین کرام، سورج کی تابانیاں ہوں، چاند کی روشنیاں ہوں، یہ ستارے، یہ سیارے، ان سب کو جمع کر لیا جائے، ان کی تابانیاں اور روشنیاں جمع کر لی جائیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو سورج کے سامنے ایک دیا سلائی کی ہوتی ہے یا ایک موم بتی کی حیثیت ہو۔ ناظرین کرام، کائنات میں ساری روشنیاں، سارے جلوے، سارے حسن، ساری خوشبوئیں، ساری تابانیاں، ساری روشنائیاں، یہ سب حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اسی لیے جبریل امین نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا: یا رسول اللہ، میں نے مشرق سے مغرب تک دیکھا ہے عالموں کو، میں نے شمال سے جنوب تک دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ، آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا فضل و کمال سب سے بڑھ کر ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارت تو تنہا داری۔ اور امام احمد رضا نے کمال کی بات کی، وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور میرا جی چاہتا ہے، آج بہت بڑے عاشق رسول پیر فضل گجراتی نے پنجابی میں بھی کمال کی بات کہی تھی، وہ میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو میں ضرور سناؤں۔ انہوں نے لکھا کہ پلیو پلی وچ جگ دے ہین سونے، سونے نہیں پر میری جناب ورگے، او جدے پسینیاں وچ ہلے رکھے گئے نے عطر گلاب ورگے، چہرہ ماہ کنان دا ویکھ کے تھے ماہ وشاں نے انگلیاں چیر لیاں، او دی ایک انگشت دا ویکھ جلوہ سینے چاک کر لین آفتاب ورگے، اور چھپ کے کئی واری او دی بس مندر، چھپ کے کئی واری او دی بس مندر، بہنا پہ جاندہ چنہ ورگیاں نوں، جا کے کئی واری او دی بس مندر، دیوے پے بالن آفتاب ورگے۔ ناظرین کرام، حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خوشبوئیں کیا، یہ کائنات ساری جو ہے اس میں خوشبو نہ ہوتی اگر چہرہ مصطفیٰ کی تابانیاں نہ ہوتی۔ یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو موج صبا کیا ہے، نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بشری لباس میں چھپا ہوا نہ ہوتا تو روح منور کو دیکھنا ناممکن ہو جاتا۔ اور ناظرین کرام، عبداللہ بن رواحہ جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے، انہوں نے کمال کی بات کہی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی نبوت کے بارے میں کوئی اور دلیل بھی نہ ہوتی، چہرہ مصطفیٰ کا حسن ہی کافی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے۔ اور امام جلال الدین سیوطی جو ہیں وہ فرماتے ہیں ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ رب کائنات نے حضور کا وجود اقدس حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال بنایا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ایمان افروز، اور اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو بلندی ملے گی یہ سن کے، عشق و سچائی ملے گی، ان کے ذوق کو تقویت ملے گی۔ ناظرین کرام، امام الانبیاء حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ، آج اس پہ گفتگو کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میرے جو مہمانان ہیں بہت سینئر استاد پاکستان کے پروفیسر سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر درجنوں کتابوں کے مصنف علامہ محمد احمد برکاتی، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، اور ناظرین کرام آخر میں درویش نعت خوان، صوفی نعت خوان حافظ محمد بابر سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہت بڑے صغیر کے عاشق کا کلام جو ہے ہم آپ کو سنوائیں گے۔ نام میں جان بوجھ کے چاہتا ہوں کہ آپ اس کے انتظار میں رہیں، وہ کیا کلام ہے جو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا تھا۔ جی پروفیسر سعید احمد خان صاحب، سراجم منیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سبحان اللہ۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بسم اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن 9 خصائل کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک ہے سراجم منیرہ۔ سبحان اللہ، سبحان ایک طالب علم کی حیثیت سے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر قرآن کریم میں غوطہ زنی کرنے والے حضور علیہ السلام کے وصف شاہد کو جان لیں تو حاضر ناظر کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، اور اگر سراجم منیرہ کی حقیقتوں تک ان کی رسائی حالانکہ ناممکن ہے، لیکن اگر کوئی اس ضمن میں نظر کھولے، اس میں غور و فکر کرے تو نور بشر کا جھگڑا بھی کائنات سے ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت جن کے بارے میں فرمائے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، تو اس کے بعد جتنے بھی انوار و تجلیات ہیں اسی نور کا کرشمہ ہیں، اسی سراج سے نور حاصل کرتے ہیں۔ شیخ حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، سبحان اللہ، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں اس بات کے کہ صبح نور کے اندر ہماری حاضری ہوتی ہے اور انتہائی پیارے پیارے موضوعات پہ کچھ معروضات عرض کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ یہ انہی کا کرم ہے، یہ انہی کا کرم ہے۔ تو اس میں آپ جو آج کا پیارا اور ذیشان موضوع جو عاشقوں کے قلب کے لیے تسکین کا سامان ہے، اور ایک ادنا سے ادنا امتی کی معراج بھی اسی میں ہے کہ اس کو چہرہ مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور اس جو ہم نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ کا ایک جز جو ہے موضوع گفتگو بنایا ہے سراجم منیرہ، اگر ہم پیچھے سے دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے پیار و محبت کی انتہا دکھائی ہے، سبحان اللہ، اور مخلوق کو شامل کیے بغیر رب کائنات نے فرمایا نہ ان سے بات کروں نہ ان سے بات کروں، یا ایھا النبی، اے نبی صرف آپ سے بات کروں، آپ سنیں گے میں سناؤں گا،
اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کسی کو چھوڑیں، آج طالب اور مطلوب کی ہی بات ہوگی. ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا کے اندر شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی اللہ بنا کر، اور سب سے بڑی بات ہے پوری کائنات کے لیے سراج و منیر بنا کر بھیجا ہے. مطلب سراج کا کیا ہے، منیر کا؟ سراج اور منیر، سراج تو ویسے ہی آفتاب کو بھی کہتے ہیں اور ماہتاب کو بھی کہتے ہیں، یہ دونوں پہ اطلاق ہے. لیکن غازی صاحب اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیں، آفتاب تو ہوتا ہی روشن ہے، جو روشن نہ وہ آفتاب کہے گا، اور جو چاند ہے وہ بھی روشن ہے. اندھیری چھا جائے تو پھر وہ چاند کہے گا. اللہ نے ڈبل تاکیدیں لگا کے فرمایا یہ چاند بھی ہیں اور چمکتے ہیں، کیونکہ پہلی رات کا بھی چاند تو ہوتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی نہیں دیتا. اے محبوب آپ وہ چاند ہو جو ہمہ وقت پوری کائنات کو اپنی روشنیاں پیش کرتے ہو. شمس تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، پھر یہ بھی نہیں پھر وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. اور آپ اس بات کی مزید توضیح دیکھیں، مختصر سیرت الرسول کے اندر عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورج کو سراج وہاج قرار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر قرار دیا. تو کہتے ہیں فرق کیا ہے دونوں سراجوں میں؟ تو کہتے ہیں سراج وہاج سورج جو ہے اس کے لیے یحتاجون الناس الیہ وقت دون وقت، لوگوں کو کبھی اس آفتاب کی حاجت ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. لیکن سراج منیر وہ ہے یحتاجون الناس الیہ کل وقت کل زمان لیلا و نہارا سرا و علانیتا. سراج منیر وہ ہے لوگ جس کے حاجت مند ہوتے ہیں جہاں پر بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہو، جس زمانے میں ہو، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، تنہائی ہو یا محفل ہو، ہر جگہ پر سراج منیر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ضرورت ہے. واہ 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 واہ. تو یہ بات کہہ کر انہوں نے بتا دیا قیامت تک حضور علیہ السلام سراج منیر ہیں اور آپ کے انوار و تجلیات پوری دنیا کے اندر بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہی بات حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہی تھی، لنا شمسن وللآفاق شمسن، کائنات کے بھی ایک سورج ہے اور ہمارا بھی ایک سورج ہے. وشمسی خیر من شمس السماء، ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بہترین ہے، اس لیے کہ فإن الشمس یطلع بعد الفجر، آسمانوں کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج وہ ہے جب دنیا تاریکی میں آ جاتی ہے میرے سورج کی روشنیاں بکھرتی ہیں. یہ ہر وقت رہتی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی غازی صاحب، اس بات کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسند محبوبیت پر جلوہ فرمایا ہے، اور مسند محبوبیت پر آپ کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی برابری کر سکتا ہے. آپ کا ظاہر ہو تو وہ بھی حسن و جمال کا مرقع ہے، باطن ہو تو آپ کا باطن بھی انوار و تجلیات الہیہ کا آئینہ دار ہے. اسی لیے ملا علی قاری نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اور باطنی حسن کائنات کے ہر شخص کے ظاہری باطنی حسن پر فوقیت رکھتا ہے. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی بات کرتے ہیں تو عارف باللہ حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کو اور آپ کے حسن و جمال کو 70,000 پردوں میں لپیٹ کر بھیجا گیا، اس کی ایک حکمت وہ جو آپ نے بیان کی کہ کسی نگاہ میں طاقت نہیں تھی. دوسری حکمت وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کا حسن بغیر پردے کے آتا تو سورج اور چاند کی روشنی چھپ جاتی. سورج اور چاند اس کی نورانی کرنیں اور اس کی جو تابانیاں ہیں وہ ہم نہ دیکھ سکتے. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی قلم اٹھایا. آپ فرماتے ہیں تمام موجودات، جنت، آسمان، زمین، عرش، حجابات، اس کے اوپر اس کے نیچے، یہ کل کائنات کا نور اکٹھا کیا جائے تو یہ نور مصطفیٰ کا ایک حصہ نظر آتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو عرش پر ڈالا جائے تو عرش پگھل جائے، اگر حجابات پر ڈالا جائے تو وہ اون بن کر اڑ جائیں، ساری کائنات پر ڈالا جائے تو کائنات ریزہ ہو جائے. یہی وجہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو پردوں میں چھپا کر بھیجا گیا. پھر غازی صاحب یہ بات آپ نے جو بات کر دی ہے نا، مجھے چھیڑ دیا. ایک بات سن لو، قند و شہد نبات کو یکجا کریں اگر، رنگینی حیات کو یکجا کریں اگر،
گل کی ہر ایک ذات کو یکجا کریں اگر، جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، یہ سب تبسم شہدی کی زکات ہے۔ تبسم سے آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خواب میں سوال ہوا کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی گئیں اور حضور آپ کا حسن دیکھ کر یہ کیفیت نہیں ہوئی، تو آپ نے بھی یہی بات فرمائی کہ جمالی مستور عن اعین الناس، کہ میرے حسن کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپایا گیا ہے۔ اور اس کا ایک جواب تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ دی، اگر میرا محبوب دیکھتی تو اپنے دل کاٹ دیتی۔ پھر ایک جواب بریلی کے تاجدار نے دیا، آپ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ فرماتے ہیں وہاں حسن تھا جہاں نام ہے، وہاں کٹی ہے جہاں کٹائے ہیں، اور وہاں حسن یوسف پر انگلیاں کٹی ہیں جہاں سر کٹائے۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں دیکھیے وہاں کٹ گئیں، بات ختم ہو گئی، پتہ نہیں چلا، اور یہاں ہے کٹاتے ہیں، پتہ ہے گھروں سے نکل کے گئے، ارادتاً وہاں غیر ارادی طور پر کٹ گئیں، جہاں ارادتاً کٹاتے ہیں، آج تک کٹا رہے ہیں اور قیامت تک حضور کے نام پر کٹائیں گے۔ وہ کیا جی کہا امیر خسرو نے، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، کہ امید زاں کے روزے بشکار خواہی آمد۔ یا رسول اللہ آپ نے آنا تھا۔ اچھا اقبال نے بھی اس پہ بڑا زبردست وہ کہا ہے نا کہ کیا ہے کہ عجب کیا ہائے ہائے ہائے، عجب کیا گرم ہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں، اس پہ حیران کیوں تو یہ چاند سورج سارے میرے غلام ہو جائیں، عجب کیا گرم ہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں، کہ بر فطرہ کے صاحب دولت بستم سر قطرہ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکار بند میں اپنی گردنیں رکھ دی ہیں، تو پھر ساری دنیا ہماری غلام ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم آؤز، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لاحبی۔ اور اقبال تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان احسانات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعا کر رہے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روشن کرنے والے، منور کرنے والے، ان کی عظمت کا اظہار ان کی ولادت پر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کس طرح کر رہی؟ وہ فرماتی ہیں خرج منی نور، یہ تو نہیں فرما رہی کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا، فرماتی ہیں مجھ سے ایک نور نکلا، اور وہ نور ایسا تھا کہ اس نے نکلتے شام کے محلات میرے سامنے روشن کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ فرمایا کرتی کہ میں موجود تھی جب حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں قدم رکھا، تو صرف حضرت آمنہ کا حجرہ نہیں، حضرت عبد المطلب کی پوری حویلی جگمگ جگمگ کر رہی تھی، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب آخر مکہ میں آپ کے چچا ہیں، اور وہ کتنا خوبصورت اس سراج منیرہ کی تشریح کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت طیبہ ہوئی تو زمین چمک اٹھی، اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، اور آپ کے نور کی وجہ سے آفاق روشن ہو گئے۔ آفاق کی مفہوم بھی اگر لوگ سمجھیں تو بات تو اصل یہی آتی ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں جی۔ گر ارض و سما کی محفل میں ظفر علی خان کہتا ہے لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ غازی صاحب قبلہ، اس میں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کر رہے ہیں حسن کے بارے میں،
تو مجھے وہ موقع یاد آ رہا ہے جب حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے بھی لوگوں کو بٹھایا تھا اور حسن مصطفیٰ ان کے سامنے بیان فرمایا، سبحان اللہ، اور کیا لطف لے لے کے آپ نے بیان فرمایا تھا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیا قطو الا صبیح الوجہ، اللہ کا کوئی بھی نبی ایسا نہیں مگر ہر نبی حسین صورت لے کر آیا، ہر نبی کی صورت اعلیٰ، ہر نبی کا کریم الحسب، ان کا حسب بھی اعلیٰ، اور ہر نبی کریم الصوت، ان کی آواز بھی سب سے اعلیٰ۔ لیکن آگے فرماتے ہیں وَنَبِيُّكُمْ، لطف دے رہے ہیں لوگوں کو، تمہارے نبی کی بات کر رہا ہوں، وَنَبِيُّكُمْ، اور تمہارے نبی کی شان یہ ہے کہ احسنہم الوجہ، آپ کا چہرہ تمام نبیوں سے حسین ہے، وَأَحسنہم صوتاً، آپ کے نبی کی آواز بھی تمام نبیوں سے زیادہ حسین ہے، لحن داؤدی بھی آپ کے سامنے ہیج ہے، حسن یوسف بھی آپ کے سامنے تلمس طے کرتے ہوئے حضور کے حسن پہ قربان ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہا تھا، یہ میں آتا ہوں بریک سے آ کے حسان بن ثابت کا آپ نے سنانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا، اور سامنے بیٹھ کے میلاد بھی بیان ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو نعت فرمائی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے، وہ کیا منظر ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ گفتگو جاری رہے گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ظفر علی خان نے کہا تھا دل جس سے زندہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو۔ یہ جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم تو اس میں جی رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رابطہ کمزور ہو جائے تو اس وقت ایمان ہی جاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جذبوں کو، ان نسبتوں کو سلامت رکھے۔ ناظرین کا جی آپ حضرت حسان بن ثابت کا سنانے لگے تھے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو مسجد نبوی شریف کے پاکیزہ و مقدس ماحول میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیر صدارت صحابہ اکرام جو خود حضور کے حسن کو دیکھتے بھی تھے اور آگے بھی بیان کرنے کے لیے ان کے پاس اللہ نے وافر ذخیرہ الفاظ کا دیا ہوا تھا، ان کو بیان کر رہے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، چہرہ لوگوں کی طرف بھی کرتے ہیں اپنا اور حضور کی طرف بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ، آپ سے زیادہ حسین، اس میں تفضیل بول دیا، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے بڑھ کے جمیل کسی ماں نے آج تک جنم ہی نہیں دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا، اللہ نے کوئی کمی آپ کے اندر نہیں چھوڑی، کوئی کمی، یوں کہتے عیب کا لفظ ہی وہاں نہیں آ سکتا۔ اب آگے جو ہے نا جی ربائی کا چوتھا مصرع، وہ آپ نے کمال ہی کر دیا ہے، کائنات کے سمندروں کو ایک معمولی سے کوزے کے اندر بند کر کے ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء،
گویا کہ جیسے آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسا بنایا۔ غازی صاحب قابل غور بات یہ ہے اس میں، یہ آپ نے کیا کہا کہ کس میں؟ کوزے میں، غیر معمولی کوزے میں، معمولی نہیں، ظاہر ہے غیر ان معمولی کی طرف جو بھی چیز منسوخ ہوگی وہ معمولی تو ہوگی نہیں۔ میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں قابل غور ہے بات یہ کہ کأنک قد خلقتا کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا ویسا بنایا، جب بنے نہیں تو چاہا کیسے؟ واہ واہ، بنے نہیں تو چاہا کیسے؟ نور مصطفیٰ آپ یہی تو بیان کر رہے ہیں حضور، آپ تو عالم وجود میں اب آئے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ اتنے محبوب تھے کہ آپ جو چاہتے تھے خدا اسی طرح کرتا۔ جی غازی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے بڑھ کر کسی چیز کو حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ یہ بھی تو ہو سکتے تھے، ما رأیت رجلا یا ما رأیت انسانا، یہ لفظ نہیں بولے بلکہ مبالغہ رائی کے لیے یہ بتایا کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز وجود میں ہی نہیں آئی جس کے ساتھ حضور کے حسن کو تشبیہ دی جا سکے۔ پھر المواہب اللدنیہ کے حوالے سے حوران بہشتی غلمان جنت کے حسن کے طالب ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ المواہب اللدنیہ کے حوالے سے کہ صاحب کتاب نے یہ لکھا کہ یہ جو لوگوں نے حضور کے حسن کو چاند اور سورج سے تشبیہ دی ہے، وہ انہوں نے اپنے فہم کے مطابق عادت اور عرف کی رعایت کرتے ہوئے حضور کے حسن کو چاند اور سورج سے تشبیہ دی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے اندر چاند اور سورج کیا کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کے ساتھ حضور کے حسن کو تشبیہ دی جا سکے۔ یار وہ حسن رضا خان، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کیا کہا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ جو جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ جو جلوہ کرے آئے آئے، وہ جو جلوہ کرے کون تماشائی۔ میرے تو بس میں ہونا سارا پروگرام آپ اور میں مل کے یہی پڑھے، وہ جو جلوہ کریں کون تماشائی آئے آئے۔ جی پھر آپ دیکھیے کہ حضرت امام طبری نے ایک حدیث نقل کی ہے ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے، وہ فرماتے ہیں میں، میری والدہ اور میری خالہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بیعت کی اسلام پر، جب لوٹ کر آئے تو میری والدہ اور خالہ نے کہا کہ اے بیٹے، ہم جس شخصیت کی بارگاہ سے آئے ہیں ہم نے اتنا حسین و جمیل آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا صاف لباس والا ہم نے نہیں دیکھا، اتنی نرم گفتگو والا ہم نے نہیں دیکھا، اچھے اخلاق والا ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد جو انہوں نے بات کہی کہ وہ نبی جب گفتگو کرتے تھے ان کے منہ سے نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا تھا، خندہ سے پھول جھڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے جو دو دانت مبارک تھے اس میں فاصلہ تھا اور اس میں سے نور نکلتا تھا۔ یہی فاصلہ وہ احد میں جو تھوڑا سا ایک دانت کا حصہ ہوا تھا اس کے بارے میں اس سے فاصلہ ہو گیا تھا، محدثین نے لکھا کہ حضور کا جو حسن تھا اس میں اور اضافہ ہوا۔ اچھا جی، معبد نے جو بیان کیا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے وقت، وہ آپ کو ہیں اشعار عربی کے یاد؟ ہاں جی، میں اشعار تو وہ اس سے بہتر اشعار میں نے نہیں دیکھے۔ میں ان کی بجائے اگر ایک اور بات آپ کی اجازت ہو تو وہ میں عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن کی ہم بات کر رہے ہیں تو حسن اصل میں ہوتا کہاں کہاں سے؟ چہرہ ہی صرف کیا حسن کی علامت ہے؟ رخسار، کان، ٹھوڑی، حضور علیہ السلام کی ہر چیز حسن کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہے، کوئی شک نہیں۔ آپ کے سر کے بال مبارک کائنات کے حسین ترین، آپ کے کان مبارک سب سے حسین ترین، آپ کا سینہ، آپ کے رخسار، آپ کی ناک، آپ کے دانت، آپ کے ہونٹ، آپ کا کلام، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، میرے محبوب سے بڑھ کے کوئی حسین چلتا نہیں تھا، آپ سے بڑھ کے کوئی حسین بولتا نہیں تھا۔ اور وہ صحابی جنہوں نے حضور علیہ السلام کو پیچھے سے دیکھا تھا، جب آپ نے عمرہ کے لیے احرام باندھا تو وہ کہنے لگے کہ میں حضور کے پیچھے تھا مقام جورانہ پر، اور وہاں میں نے دیکھا کہ حضور کا وہ جسم مبارک جو احرام کی وجہ سے ننگا تھا وہ مجھے اس سے بھی زیادہ چمکدار نظر آ رہا تھا جتنی تمہارے یہاں نئی چاندی چمکتی ہے۔ پروفیسر صاحب، کائنات کی ساری جمالیاتی ثروتیں، رب کی جتنی کائناتیں ان سب میں وہ ساری ایک نقطے میں مجتمع ہو کے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دی گئی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات کی تاریکی میں میرے آقا علیہ السلام جب متبسم ہوتے تھے، کہا تو آپ لگاتے نہیں تھے؟ نہیں، وہ سوئی والی بات سنا دیں نا۔ جی ہاں، وہی نا، وہ اتنی روشنی ہوتی تھی میں گم شدہ سوئی تلاش کر لیتی تھی۔
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حسن کے ساتھ دنیا کے اندر آئے ہیں کہ جب کعب بن زہیر نے غزوہ خیبر سے واپسی پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں کچھ کہہ بیٹھے تھے، اس کی معافی تلافی کے طور پر انہوں نے جب قصیدہ لکھا بانت سعاد، بڑا مشہور قصیدہ، ہاں جی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس قصیدے کے اس چوتھے شعر پر آتے ہیں کہ فرماتے ہیں ان الرسول لنورن، کسی نے کا نورن کہا، کسی نے لا نورن لکھا، یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، معنی یہ ہے کہ ان الرسول لنورن، بے شک انہ کا لفظ لا کر وہ صحابی کعب بن زہیر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ نور ہیں کہ سب روشنیاں یہیں سے حاصل کی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ شعر سنا تو آپ جھومے، آپ کے اوپر یمنی سرخ چادر تھی، کھڑے ہوئے اور اس نعت پڑھنے والے کو آپ نے اپنی چادر اتار کر اس کے اوپر ڈال دی۔ ہائے 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 ہائے، جہاں سے ملی تھی بصیری کو چادر، جہاں کیف ساما تھی روح غزالی، انہیں تو خواب میں ملی نا جی، لیکن یہاں تو خواب میں نہیں، بعد میں ان کے پاس تھی وہ خواب میں۔ آقا علیہ السلام تو اپنے میلاد پڑھنے والے کو اپنے دست مبارک سے اس کے اوپر کھڑے ہو کر جھوم کر خوش ہو کر ان کو چادر دے رہے ہیں۔ تو یہ آیہ کریمہ در حقیقت ہمیں اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ کر رہی ہے۔ کون سا جو دی، کیا نام تھا اس شاعر کا جس کو دعا دی تھی اور اس کے جادی، ہاں ہاں، کہ 100 برس سے زیادہ عمر ہوگی اور دان سلامت رہے، فرمایا کہ تیرا منہ سلامت رہے۔ غازی صاحب قبلہ برکاتی صاحب نے حدیث شریف پڑھی، حضرت مولا کائنات نے حضور کا جو حسن بیان کیا، اس کے اندر یہ لفظ بڑے قابل توجہ ہیں، لم ارا قبلہ وما بعدہ، میں نے حضور سے پہلے بھی حضور جیسا سونا نہیں دیکھا اور حضور کے بعد بھی حضور جیسا نہیں دیکھا۔ پہلے کی بات کون کر رہا ہے؟ حضرت مولا کائنات۔ پہلے بھی حضور جیسا نہیں دیکھا، یہ ہے معیار ایمان کہ جہاں محبت کی بات ہوتی ہے وہاں ترازو اور پیمانے نہیں ہوتے، وہاں ترازو نہیں اٹھائے جاتے۔ فرماتے ہیں میں نے پہلے بھی حضور جیسا حسن و جمال والا نہیں دیکھا۔ یہی بات جب حضرت مولا کائنات اور حضرت فاروق اعظم حضرت اویس کرنی کے پاس حاضر ہوئے تھے دعا کی درخواست لے کر، تو اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں کیا ہے۔ تو کہا وہ کیسے تھے؟ تو حضرت مولا کائنات اور فاروق اعظم نے کہا ہم نے تو ان کے حسن کا پرتو دیکھا ہے، حسن و جمال مکمل طور پر تو ہم دیکھ ہی نہیں سکے، ہم نے تو پرتو دیکھا ہے۔ اور آپ نے جو بات کی کہ جو ان کا ذکر کرتے ہیں ان کے چہرے چمکتے ہیں، اس پر تو بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کا چہرہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، اس نے کہا کہ اگر اس محمد کی یہ شان ہے اور ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ یہی بات عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، پوچھا گیا دلیل، تو آپ نے کہا اس نبی کا چہرہ ہی نبوت کی دلیل ہے، ہمیں اور کسی معجزے کی ضرورت نہیں تھی۔ چشم تصور سوچ رہی ہے روح محمد کیسا ہوگا، جب جبریل فلک کچھ تو ہی بتا دے، تو نے تو ان کو دیکھا ہو۔ آفاق آگر دیدام مہر بطاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری، کائنات میں تو چیزیں دیگری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں دیگری۔ ہاں میں ابھی ہزاروی صاحب یہ پڑھ رہے تھے تو اگر ہم اس پہ بھی غور کر لیں تو لطف اور زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں لم ارا قبلہ، میں نے حضور سے پہلے کوئی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ تو پہلے کب ان کی عمر، یہ تو خود حضور علیہ السلام کے ہاں ولادت ان کی ہوئی جب میرے آقا کی عمر مبارک خود 30 سال ہو چکی، تو پہلے کہاں سے دیکھا؟ خود تو آئے بعد میں۔ تو حضرت مولا علی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میں عالم انوار میں تھا، عالم ارواح میں تھا، وہاں بھی حضور جیسا کوئی نہیں اور اس عالم اجسام میں بھی حضور جیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہم کیوں نہیں اس بات کو ذکر کر سکتے کہ جب حضور علیہ السلام مرض الوصال میں اپنی کھڑکی مبارک کھولی تھی، صحابہ صلاۃ و معراج المومنین کر رہے تھے،
یعنی کہ خدا کے دیدار تک پہنچ رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی کھڑکی کھولی تو سب نماز کو ترک کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدسہ کی طرف گھوم گئے, اور سب جانتے ہیں کہ وہ بائیں طرف وہاں مزار پر انوار ہے. تو اب 1 2 3 جو رینج میں تھے وہ تو دیکھ سکتے تھے, جو دور صفیں بنی تھی وہ کیسے دیکھتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ صفوں سے بھی آگے نکل کر, نماز سے بھی نکل کر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا رہا تھا. وہ جی کیا حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ایک صحابی کو, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں مصروف تھا. تو آپ نے کہا وہ قرآن شریف کی آیت تھا, سنائے نا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کا نبی بلائے تو نماز وہیں ترک کرو. کیا ہے آیت مبارکہ؟ سید مولا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ہم یہ دیکھتے ہیں غازی صاحب کہ حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو نظر بد سے بچانے کے لیے میرے پاس دودھ, مکھن, گھی کثیر تھا, میں دیتی رہتی تھی. تو ایک دن ایک محلے کی عورت آئی اور وہ آ کر مجھے کہنے لگی کہ اے حلیمہ, جب حالات اچھے تھے تو اس وقت بھی تم کبھی کبھی رات کو چراغ جلاتی تھی, اب تمہارے گھر رات دن چراغ جلتا رہتا ہے, اور حالات تمہارے بڑے غریب غربت کے تھے. اب تو حالات ایسے ہیں, لوگ سمجھ بوجھ کر تیل جلاتے ہیں اور تمہارے گھر جو ہے دن رات روشن رہتا ہے. تو آپ فرمانے لگیں کیا بتاؤں, جب سے سراج منیرہ کو لائی ہوں میرا گھر ہی منور ہو گیا ہے. حضرت عباس اور ایک اور بات کہی اس کے ساتھ پروفیسر, بڑی مزدار ہے, کہنے لگی کہ جہاں کہیں مجھے رات کو اگر کہیں جانا پڑے نا تو میں انہیں گود میں اٹھا کے لے جاتی ہوں تاکہ وہ راستے بھی روشن. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حلیمہ لے گئیں اور میں اداس ہوتا تھا کہ میرا بھتیجا میرے پاس نہیں ہے, تو ایک دن سامان اٹھایا اور میں چل پڑا. اور میں جب وہاں پہنچا تو رات کا وقت تھا, اور میں نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس پنگھوڑے میں آرام فرما رہے ہیں تو جدھر آپ کی انگلی اٹھتی ہے چاند ادھر ادھر پھر رہا ہے. یہ میں نے ان کو یعنی جھولے میں دیکھا, تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا نور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صحابی نے بھی تعریف کی, جس صحابی نے بھی نعت کے لیے قلم اٹھایا, اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو خاص طور پر بیان کیا. دیکھیں جی, کہ آپ کی عبداللہ بن رواحہ, کعب بن زہیر, سیدنا بلال حبشی, سیدنا علی المرتضیٰ, حسان بن ثابت, حضرت ابو طالب, عبد الرحمن جامی, آگے آ جائیں, حضرت عبد المطلب, حضرت ابو طالب, عبد الرحمن جامی, شیخ سعدی, پیر میل شاہ, امام احمد رضا خان بریلوی, علامہ اقبال, چلتے آئیں. اور پھر بر صغیر میں حسن رضا خان, امیر منائی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں. شاہد کا ایک معنی محبوب کا بھی ہے, حاضر ناظر کا تو ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لفظ شاہد ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی ایک شان نئی نرالی سامنے آتی. ٹھیک, دنیا کے اندر بڑے محبوب ہوئے ہوں گے, لیکن ان کی محبوبیت دنیا میں آنے کے بعد ہوئی ہوگی, اور جب وہ چلے گئے تو ان کے چاہنے والے ختم ہو گئے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام ایسے شاہد ہیں کہ آپ دنیا میں نہیں آئے تھے, 20 نہیں ہزاروں چاہنے والے ملتے ہیں. بہت شکریہ. اور جب دنیا میں آئے تو جس نے دیکھا شیدا ہوا, اور آج پردہ فرمائے اتنا عرصہ ہو گیا. تو ہمیری 1000 سال پہلے عاشق ہو گیا. اور آپ کا بہت شکریہ. کل کا دیکھ لیں کہ کس طرح حضور علیہ السلام پر فدا ہو گئے موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب, آپ کا بھی شکریہ. پروفیسر بشارت آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, بہت مختصر سی بریک, اور وہ جو میں نے تجسس کے لیے رکھا ہوا تھا آپ کو میں نے کیا سنوانا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین اکرام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے، یہ مبارک لمحے برکتوں بھرے لمحات ہیں، ان میں دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کریم حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ہمیں نصیب فرمائے. ناظرین اکرام، وہ جو 12 ربیع الاول کا تحفہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ بہت اہم تحفہ ہے 12 ربیع الاول کے لیے. شیخ المشائخ قطب زمان حضرت غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مندرجہ ذیل کلمات کو بسم اللہ شریف سمیت 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کے ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو پڑھے گا، سارا سال خوشحال رہے گا. اور ایک روایت میں منقول ہے کہ وہ شخص بغیر حساب جنت میں جائے گا. اور یہ بہت آسان نسخہ ہے ناظرین کرام، 2 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے یا 3 منٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمانو یا غفورو یا رحیمو یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحانو. اور یہ سارا لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے پرنٹ بھی کروا دیا ہے. 92 چینل جو ہے اس کے گیٹ سے بھی آپ لے سکتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا، سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو اور میانہ روی اختیار کرو، مگر بخل سے کام نہ لو. یہ حافظ بابر صاحب. اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں مکھ چن بدر شانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج
نैना लाया क्यों झड़ियाँ। صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.